بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 7 ناموں کے بارے میں معلومات کرائیں گے جس میں بے پناہ رحمتوں کا خزانہ چھپا ہے، رزق کے انبار چھپی ہوئی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اب برکتوں اور مغفرتوں والا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس لیے یہ مبارک گھڑیاں خود کو بدلنے اور اللہ کو منانے کا بہترین موقع ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنے مقدر اور نصیب کے رزق کی درستگی کے لیے بے شمار کوششیں کرتا ہے۔ کوئی دن رات محنتیں کرتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتا ہے، تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اسماء کا ورد کرتا ہے۔ اور بے شک سب سے بابرکت عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ یہ اسماء بابرکت الفاظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے صفاتی اور ذاتی تعارف کے نام ہیں۔ ان ناموں میں ایسی شان عظمت اور نورانیت ہے کہ انسان کے نصیب کھلنے لگتے ہیں، گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، تقدیر کی بند فائلیں کھلتی ہیں، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بگڑے کام کبھی سنور نہ سکتے تھے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذکر سے ہی سنورنے لگتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر انسان کا دل ٹوٹا ہو، نصیب بند ہو، رزق رکا ہوا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد نہ ہو، دشمنوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہو، یا پھر انسان خود کو کسی شہر میں محسوس کرے، تو ایک نکتہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنا شروع کرو، سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 7 نام پڑھنے کا بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، اور رمضان کی آمد کی مناسبت سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 7 مبارک ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دے گا، اور یہ نام وہی خوش نصیب پڑھ سکتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسماء حسنہ کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اسماء حسنہ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے انہیں ناموں سے پکارو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ محض نام نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے والے، دنیا کی بد نصیبی ختم کرنے والے اور پریشانیوں کو مٹانے والے الفاظ ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں، کامیابی نہیں، عزت نہیں، سکون نہیں، محبت نہیں، اولاد نہیں، رزق نہیں، لیکن یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، ہم نے اس کے ناموں کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، ہم نے دعا اور ذکر چھوڑ دیا، اور جب ہم اللہ کے ان ناموں کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نصیب والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو دنیاوی اسباب چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تاثیر پر ایمان رکھتے ہیں،
جو بند دروازے دیکھ کر در بدر ہونے کے بجائے در خدا پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میرے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اگر وضو ہو تو افضل ہے، لیکن یہ 7 نام آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت چلتے پھرتے سفر میں، بازار میں، بیماری کی حالت میں، نیند سے پہلے، فجر کے بعد، غم کی حالت میں یا کسی قید و بند کی کیفیت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا، جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ نام ہیں جو نصیب والے پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی کا تذکرہ موجود ہے۔ ان اسماء میں سے ہر ایک نام ایک الگ شان، ایک الگ پہلو اور ایک مخصوص پہلو کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی نام اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، کوئی اس کی رحمت کو، کوئی اس کے علم کو، تو کوئی اس کی مغفرت کو۔ یہ اسماء نہ صرف معرفت کا ذریعہ ہے بلکہ ان میں روحانی اثرات بھی پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کا ورد کرنا اور ان پر یقین رکھنا انسان کو صرف دنیا میں سکون ہی نہیں دیتا بلکہ آخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 7 نام ہیں جن کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں الہی اپنی خاص تاثیر اور نور رکھتا ہے۔ یا رزاق یعنی رزق کھولنے والا، یا شافی یعنی شفا عطا کرنے والا، یا ودود بھی محبت کرنے والا، یا فتاح یعنی بند دروازے کھولنے والا، یا غنی یعنی بے نیازی دینے والا، یا جبار یعنی ٹوٹے کو جوڑنے والا، یا رحیم یعنی بے پناہ رحمت کرنے والا۔ جس شخص نے دل سے ان ناموں کا ورد شروع کیا اس کی زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان 7 ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ وظیفے میں شامل کیے گئے 7 نام یہ ہیں: نمبر 1، یا فتاح بند دروازے کھولنے والا۔ نمبر 2، یا غنی بے نیازی عطا کرنے والا۔ نمبر 3، یا رزاق رزق عطا کرنے والا۔ نمبر 4، یا رحیم رحم کرنے والا۔ نمبر 5، یا ودود محبت کرنے والا۔ نمبر 6، یا شافی شفا دینے والا۔ نمبر 7، یا جبار ٹوٹے دل کو جوڑنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام فقط الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہیں۔ ہر نام میں رب تعالیٰ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسماء پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری روحوں پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا نام، یا فتاح، اے دروازے کھولنے والے۔ فتاح کا مطلب ہے کھولنا۔ الفتاح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یا فتاح کا ورد کرنا۔ یا فتاح کا ورد کرنے سے بند روزگار کھلتا ہے، مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں، کشادگی رزق حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی ہو گئی
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یا فتح کا ورد کیا اور اللہ کی مدد سے اپنے مال سے ایک بہت بڑی کھجوروں اور پانی کی بوندوں کی تجارت کر کے مدینہ والوں کے لیے پانی کا ایک بڑا ذخیرہ مہیا کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتح کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا نام یا غنی، اے بے نیازی دینے والے۔ غنی وہ ہے جو خود کو کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بھی نیازی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہو جاتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجگی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق اور برکت بڑھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے غزوات میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا غنی کا ورد کیا تو اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال رہا۔ تیسرا نام یا رزاق، اے روزی دینے والے۔ رازق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ چوتھا نام یا رحیم، اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ یا رحیم کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن اور بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں نام یا ودود، اے محبت کرنے والے۔ ودود وہ ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ یا ودود کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں الفت، دشمن دوست بن جاتے ہیں، دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے۔ چھٹا نام یا شافی، اے شفا دینے والے۔ شافی وہ ہے جو بیماری کو زائل کرتا ہے اور بغیر دوا بھی شفا دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے ورد کرنے سے لا علاج بیماریوں میں فائدہ، روحانی و نفسیاتی شفا، نظر بد اور جادو سے حفاظت، قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتواں نام یا جبار، اے دل کو جوڑنے والے۔ جبار وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، شکست حال کو سہارا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وہی ایمان دینے والا، محافظ، غالب اور جبار ہے۔ اس مبارک اسم کا ورد کرنے سے غم زدہ دل کو سکون، مایوسی میں امید، نفسیاتی دباؤ میں نرمی، ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اب اس وظیفے کی جانب کہ آپ نے اسماء الحسنی کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ ان ناموں کو کثرت سے ان ناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک 7 ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کہیں بھی، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر میں ہیں، کاروبار میں، جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں، ان ناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگیں، ان ناموں کا ورد کرنے لگیں، تو آپ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ آپ نے اسماء حسنہ کو تسبیح کے دانوں پر گن کر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 7 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی بیشی بالکل نہ ہو۔ آپ ان 7 اسماء حسنہ کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ ایک بار ہو گیا، یا فتاح، غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ اس طرح سے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے گر گرا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ اسماء حسنہ کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے پر ایک دروازہ کھلے گا، کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا اور کبھی کامیابی کا۔ ان اسماء کو نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کسی بھی امتحان سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ خاص طور پر اب رمضان کے بابرکت مہینے میں سحری اور افطار کے اوقات میں ان ناموں کا ورد آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو سب کے بیچ میں ممتاز کرتا ہے، کیسے آپ کا مقدر چمکتا ہے، کیسے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھلنے لگتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اس کے ان بابرکت ناموں سے پکاریں گے۔ پھر دیکھیں کیسے نصیب کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، برکت آئے، تو ان ناموں کا ورد کثرت سے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کی تقدیر کے سارے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پاک ناموں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت سنوارتا ہے، کیونکہ ذکر الہی وہ واحد دوا ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وہ کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ